کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، قرآن کریم کی جو آیت ابھی میں نے تلاوت کی، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 201 ہے، جس کا ترجمہ ہے: اے میرے رب، مجھے اپنی بارگاہ سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو ہی دعا سننے والا ہے۔ یہ تاریخی دعا حضرت زکریہ علیہ السلام نے مانگی تھی۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ حضرت زکریہ علیہ السلام کے پاس اولاد جیسی نعمت نہ تھی، اور آپ علیہ السلام کو اپنے رشتہ داروں میں سے بھی کوئی ایسا نیک صالح مرد نظر نہیں آتا تھا کہ جو آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد اس قابل ہو کہ آپ علیہ السلام کا سکسیسر بنے، اور اللہ پاک کی طرف سے جو دین کی خدمت آپ علیہ السلام کے پاس تھی اس کو سنبھال سکے۔ یہاں رشتہ داروں سے مراد چچا زاد بھائی تھے، اور وہ بنی اسرائیل کے شریر لوگ تھے، اور آپ علیہ السلام کو خوف تھا کہ کہیں میری وفات کے بعد یہ لوگ دین میں تبدیلی نہ کر دیں اور صحیح طور پر دین کی خدمت نہ کریں۔ اسی وجہ سے آپ علیہ السلام بہت فکر مند رہا کرتے تھے۔ یہی احساس بہت زیادہ بڑھا تو بالآخر اللہ پاک کی بارگاہ میں نیک بیٹے کی دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے: اے میرے رب، بے شک مجھے اپنے بعد اپنے رشتہ داروں کی طرف سے دین میں تبدیلی کر دینے کا ڈر ہے، اور میری بیوی بانجھ ہے جس سے اولاد نہیں ہو سکتی۔ تو مجھے اپنے پاس سے کسی سبب کے بغیر کوئی ایسا وارث عطا فرما دے، اسے اس قابل بنا دے کہ اس کی طرف وحی کی جا سکے، اور اے میرے رب، اسے ایسا بنا دے کہ تو اس سے راضی ہو اور وہ تجھ سے اور تیرے حکم سے راضی ہو۔ یہ دعا انہوں نے کیوں مانگی تھی یہ تو آپ کو بتا دیا، مگر یہ کب مانگی تھی؟ اتنی بڑی عمر میں ہی کیوں مانگی تھی؟ پہلے کیوں نہیں مانگی؟ ان سب سوالات کے جوابات لینے کے لیے اسی سورت کی آیت نمبر 35 کی طرف چلتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے: اذ قالت امرأۃ عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ یاد کرو جب عمران کی بیوی نے عرض کی: اے میرے رب، میں تیرے لیے نظر مانتی ہوں کہ میرے پیٹ میں جو اولاد ہے وہ خاص تیرے لیے آزاد یعنی وقف ہے، تو تو مجھ سے یہ قبول کر لے، بے شک تو ہی سننے والا جاننے والا ہے۔ عمران دو ہیں، ان دونوں عمرانوں کے درمیان 1800 برس کا فرق ہے۔ ایک عمران حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیٰ نبی جناب علیہ السلام کے والد ہیں، اور دوسرے عمران بن ماثان ہیں، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے والد ہیں۔ یہاں دوسرے عمران مراد ہیں۔ ان کی جو بیوی ہیں یعنی حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی والدہ کا نام حنہ ہے۔ یہاں آیت میں انہی کا واقعہ بیان ہوا ہے۔ حضرت زکریہ علیہ نبی جناب علیہ السلام اور حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیویاں آپس میں بہنیں تھیں۔ پورا واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک زمانے تک حضرت مریم کی والدہ حضرت حنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاں اولاد نہیں ہوئی، یہاں تک کہ بڑھاپا آ گیا اور مایوسی ہو گئی۔ یہ صالحین کا خاندان تھا اور یہ سب لوگ اللہ پاک کے مقبول بندے تھے۔ ایک روز حضرت حنہ نے ایک درخت کے سائے میں ایک چڑیا دیکھی جو اپنے بچے کو دانہ کھلا رہی تھی۔ یہ دیکھ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اولاد کا شوق پیدا ہوا، اور بارگاہ الہی میں دعا کی کہ یا رب العالمین، اگر تو مجھے بچہ دے دے تو میں اس کو بیت المقدس کا خادم بناؤں گی۔ تو جب وہ بچے کی امید سے ہوئیں اور انہوں نے یہ نظر مان لی تو ان کے شوہر نے فرمایا: یہ تم نے کیا کیا؟ اگر لڑکی ہوگی
تو وہ اس قابل کہاں ہوگی، کیونکہ اس زمانے میں بیت المقدس کی خدمت کے لیے صرف لڑکوں کو دیا جاتا تھا اور لڑکیاں اپنے مخصوص معاملات کی وجہ سے نہ دی جاتی تھیں۔ اس لیے حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شدید فکر لاحق ہو گئی، اور پھر یوں ہوا کہ حضرت حنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس بچے کی امید سے تھیں، اس کے پیدا ہونے سے پہلے حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ پھر وہی ہوا جس کا خیال حضرت عمران پہلے ہی ظاہر کر چکے تھے، وہ یہ کہ حضرت حنہ کے یہاں ایک بچی کی ولادت ہو گئی۔ حضرت حنہ کو اس پر افسوس ہوا کیونکہ اب نظر پوری نہیں ہو سکتی تھی، لیکن اللہ پاک نے جو لڑکی عطا فرمائی تھی اس کے بارے میں فرمایا گیا، کوئی لڑکا اس لڑکی کی طرح نہیں ہو سکتا، یہ رب عز و جل کی خاص عطا ہیں، کیونکہ یہ تمام جہاں کی عورتوں سے افضل ہوں گی۔ روح اللہ حضرت عیسیٰ علی نبی جناب علیہ الصلاۃ والسلام کی ماں ہوں گی۔ کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔ سیاست سے تجارت تک، نے سب سے پہلے گھبرانا نہیں، تعلیم سے معیشت تک، آپ کی جیب پہ ڈاکہ ڈالنا جانتے ہیں، صحت سے صنعت تک، چور گھر میں آ چکا ہے جناب اسپیکر۔ حکومتی ایوانوں سے چائے خانوں تک، کوئی نہیں بچ پائے گا تکرار سے۔ کون، کب، کیسے، کیوں جیسے سوال بنتے ہیں موضوع پروگرام تکرار میں۔ دیکھتے رہیے تکرار، کینیڈا سے براہ راست سمینہ جبین کے ساتھ، منڈے ٹو فرائیڈے، صرف آواز انٹرٹینمنٹ پر۔ دعوت اسلامی کا ایک شعبہ جامعۃ المدینہ، جس کی تقریباً 891 برانچز دنیا کے کئی ممالک میں قائم ہیں۔ کم و بیش 67,000 اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں بغیر کسی فیس کے عالم اور عالمہ کورس کر رہے ہیں۔ ان میں ہزاروں وہ ہیں جن کی اکوموڈیشن، کھانا پینا دعوت اسلامی کے ذمے ہے۔ آپ بھی ڈونیشنز کے ذریعے اس شعبے کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں۔ آپ کے چندے یعنی ڈونیشن کو کسی بھی جائز، دینی، اصلاحی، فلاحی، روحانی، خیر خواہی اور بھلائی کے کام میں خرچ کیا جا سکتا ہے۔ جی ٹی اے کا سب سے زیادہ دیکھا جانے والا ٹی وی چینل آواز انٹرٹینمنٹ کے ساتھ مل کر بنائے آپ کے بزنس کو اور بھی بہتر۔ ہم آپ کے کمپنی یا بزنس کو ایک انوکھے انداز میں پیش کریں گے جس سے آپ کے بزنس میں اور زیادہ اضافہ ہوگا۔ ہمارے فیس بک، یوٹیوب اور ویب سائٹ کو روزانہ لاکھوں لوگ دیکھتے ہیں۔ ہمارے پاس ہر کسی کے ایڈورٹائزمنٹ کی ضرورت کے حساب سے پیکج اویلیبل ہیں۔ آج ہی 4167869809 پر کال کریں اور اپنا ایڈورٹائزمنٹ بک کرائیں۔ آواز انٹرٹینمنٹ، آواز آپ کی، چینل ہمارا، جڑیے ہم سے۔ آواز انٹرٹینمنٹ کینیڈا کا سب سے زیادہ دیکھا جانے والا اردو ہندی ٹی وی چینل اب دستیاب ہے سیٹلائٹ اور کیبل پر۔ انڈیا، پاکستان، سعودی عرب، یونائٹڈ عرب امارات، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، یونائٹڈ کنگڈم اور کئی سارے ممالکوں میں دستیاب۔ دنیا کے کونے کونے میں پہنچے گی آپ کی آواز، صرف اور صرف آواز انٹرٹینمنٹ کے ساتھ۔ کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔ یہاں ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ بعض عورتیں بعض مردوں سے بھی افضل ہو سکتی ہیں، اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا اپنے زمانے میں تمام جہانوں کی عورتوں سے افضل تھیں۔ یہ نہیں کہ ان کا مرتبہ حضرت عائشہ، حضرت ختیجہ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہم سے بھی بڑھ کر ہو، کیونکہ یہ سب سے افضل ہیں۔ پھر حضرت حنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی دعا کرنے پر اللہ پاک نے نظر میں لڑکے کی جگہ حضرت مریم کو قبول فرما لیا۔ حضرت حنہ نے ولادت کے بعد حضرت مریم کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر بیت المقدس کے علماء کے سامنے پیش کر دیا تاکہ وہ انہیں اپنی کفالت میں لے لیں۔
ان علماء کو بہت معزز شمار کیا جاتا تھا۔ یہ علماء حضرت ہارون علیٰ نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد میں سے تھے اور بیت المقدس کی خدمت پر مقرر تھے۔ چونکہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھیں، جو ان علماء میں ممتاز تھے، اور ان کا خاندان بھی بنی اسرائیل میں بہت اعلیٰ اور صاحب علم خاندان تھا۔ اس لیے ان سب علماء نے، جن کی تعداد 27 تھی، حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی پرورش میں فوراً قبول کر لیا۔ حضرت زکریا علیہ نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میں ان کا سب سے زیادہ حقدار ہوں، کیونکہ میرے گھر میں ان کی خالہ ہیں۔ معاملہ اس پر ختم ہوا کہ قرآن دازی کی جائے گی۔ چنانچہ قرآن دازی میں حضرت زکریا علیہ نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام کا نام ہی نکلا، اور یوں حضرت مریم حضرت زکریا علیہ نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام کی کفالت میں چلی گئیں۔ حضرت زکریا علیہ نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام حضرت مریم کے پاس جاتے تو وہاں بے موسم کے پھل پاتے۔ ایک مرتبہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت مریم سے سوال کیا کہ یہ پھل تمہارے پاس کہاں سے آتے ہیں؟ تو حضرت مریم نے بچپن کی عمر میں جواب دیا کہ یہ اللہ پاک کی طرف سے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام نے جب یہ دیکھا تو خیال فرمایا کہ جو پاک ذات حضرت مریم کو بے وقت، بے موسم اور بغیر ظاہری سبب کے میوہ عطا فرمانے پر قادر ہے، وہ بے شک اس پر بھی قادر ہے کہ میری بانجھ بیوی کو نئی تندرستی دے دے اور مجھے اس بڑھاپے کی عمر میں اولاد کی امید ختم ہو جانے کے بعد بیٹا عطا فرما دے۔ اسی خیال سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے دعا کی۔ آپ کی یہ دعا قبول ہو گئی اور اللہ پاک نے ان کو بیٹے کی بشارت دی۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ حضرت زکریا علیہ نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام بہت بڑے عالم تھے۔ مسجد شریف میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی اجازت کے بغیر کوئی داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ اچانک آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک جوان کو دیکھا۔ وہ جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام تھے۔ انہوں نے آپ کو بیٹے کی بشارت دی جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ حضرت زکریا علیہ الصلاۃ والسلام کو جب بیٹے کی بشارت دی گئی تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حیران ہو کر عرض کی، اے میرے رب، میرے ہاں لڑکا کیسے پیدا ہوگا، حالانکہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی بھی بانجھ ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا، میں جو چاہتا ہوں کرتا ہوں۔ اس وقت حضرت زکریا علیہ الصلاۃ والسلام کی عمر 120 سال کی ہو چکی تھی اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زوجہ کی عمر 98 سال تھی۔ اس پر حضرت زکریا نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ کوئی ایسی نشانی بتا دی جائے جس سے مجھے معلوم چل جائے کہ میری بیوی امید سے ہو گئی ہے، تاکہ اس وقت اور زیادہ شکر و عبادت میں مصروف ہو جاؤں۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ تیری نشانی یہ ہے کہ تم 3 دن تک لوگوں سے صرف اشارے سے بات کر سکو گے، بول نہیں سکو گے۔ پھر ایسا ہی ہوا کہ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زوجہ امید سے ہوئیں تو گفتگو کرنے سے زبان مبارک 3 روز تک بند رہی اور تسبیح و ذکر پر آپ قادر رہے، اور یوں ان کو حضرت یحییٰ علیہ نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام کی صورت میں اولاد عطا فرمائی گئی۔ آج کے ایپیسوڈ میں کئی چیزیں سیکھنے کو ملی۔ میرے وہ ناظرین توجہ فرمائیں جو بے اولاد ہیں۔ اس سارے واقعے میں ان کے لیے بہت کچھ سیکھنے کو ہے کہ وہ مایوس کبھی نہ ہوں۔ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے اور وہ بادشاہ ہر چیز پر قادر ہے۔ میڈیکلی علاج بھی کرواتے رہیں، مگر اصل معاملہ اللہ پاک سے یقین کا ہے۔ جس دن وہ چاہے گا تو آپ کی گود بھی ہری ہو جائے گی اور اللہ پاک آپ کو بھی اولاد سے نواز دے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔